اس کے بچے لرز گئے ہوں گے, ہم سن کر کانپ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے ہاتھ نہیں کانپے, ہماری روحیں کانپ گئی ہیں. یہ ماں کے ہاتھ نہیں کانپے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے. جب اس نے پہلی گلے پہ چھری چلائی تو ان دو نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری ماں یہ کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچوں کو مارنے کے پیچھے یہ میاں بیوی دونوں ملوث ہیں؟ یہ خاتون گھر سے نکلی, اس کے بعد یہ گھر میں واپس آتی ہے, اس کے بعد ان کا چچا بھی گھر میں آیا اور گیا. ایک آدمی نے کہا کہ آج سے 3 دن پہلے اس نے چھری خریدی تھی. خاتون کا کہنا تھا میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے غلط کام کرنے کے لیے کہتا تھا, جسم فروشی. السلام علیکم ٹو ایوری ون, دس از میاں ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈکاسٹ. ناظرین, آج کے اس پوڈکاسٹ میں جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ ایک عام اینکر نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کی آواز ہیں جن کی آواز کوئی نہیں سنتا. میرے ساتھ موجود ہیں فیئرلیس اینکر اینی رائے صاحبہ. ان سے بات کریں گے جو حالیہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں, کیا محرکات ہیں کہ ایک ماں نے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں مارا, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے جو ہمارے معاشرے کے اندر کیسز رونما ہوتے ہیں اور ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. آخر میں وہ کیسز ہیں کیا, کیا معاملات ہیں, اینی رائے سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اچھا میم, ریسنٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کرائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ 5-5 7-7 بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں پر باپ مار رہا ہے, کہیں پہ ماں مار رہی ہے. لیکن یہ لاہور کا واقعہ جو ہے یہ وہاں پہ کہیں پہ غربت آ جاتی تھی, کہیں پہ جو مسائل آ جاتے تھے, لیکن اس کے اندر کہانی کے بہت سے رخ نظر آ رہے ہیں, محرکات جو ہیں وہ ڈفرینٹ سے ہیں. تو بتائیے گا کہ ایک ماں نے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے ہی بچوں کو کیوں مارا, مارنے کے بعد اس نے کیا ڈرامہ رچایا, CCTV فوٹیج اب کیا کہتی ہیں, اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ بالکل جی, کل کا جو دن تھا لاہور کے لیے وہ سب سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی دکھ بھرا لمحہ تھا. بالکل. جہاں پر ایک خبر بریک ہوتی ہے کہ لاہور میں اچھرے کے علاقے میں 3 بچے جو ہیں ان کو ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے, والدین گھر پر نہیں ہے, والدین جب گھر واپس آئے تو بچے جو ہیں وہ ذبح ہو چکے تھے. اب یہ جو بچے ہیں بہت ہی کم عمر ہے, 1.5 سال 4 سال 5 سال بچی ہے. سب سے چھوٹی جو بچی ہے حبیبہ وہ 1.5 سال کی ہے, اور بچے اتنے خوبصورت, جب بچوں کی تصویریں بعد میں آئیں تو وہ یقین کریں کہ دل جو ہے نا وہ تڑپ جاتے ہیں, اسپیشلی ان کا کہ جو خود ماں ہوتی ہے. اب آج سے پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ ماں جو ہے وہ تو نام ہی قربانی کا ہے, ٹھیک ہے, بالکل, اور ماں خود گیلے پر سوتی ہے, بچوں کو سوکھے پر سلاتی ہے, خود بھوکی رہتی ہے, بچوں کا پیٹ پالتی ہے, ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ ماں دیتی ہے. لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے سے نا میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ آج کل کی ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے. میں بہت عرصہ دراز سے ایک بات پر قائم ہوں کہ آج کل کی ماؤں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بالکل. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے ہیں جہاں پر مائیں جو ہیں وہ ڈائن بن گئی. ٹھیک ہے, ماں ڈائن نہیں ہوتی. ماں, جہاں تک ہمارا ٹائم تھا نا, ماں ڈائن نہیں ہوتی ہے. ہم لوگوں نے تو ماں کے جو روپ دیکھی ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے. اب جب یہ خبر بریک ہوتی ہے نا, جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی کہ جی والدین جو ہیں وہ دوائی لینے گئے ہیں میڈیکل سٹور پر, واپس آئے ہیں تو بچے جو ہیں اس حالت میں پڑے تھے, ماں دیکھ کر غم سے نڈھال بے ہوش. اب دیکھو ہم لوگوں کو بھی 7 سے 8 سال تو گزر گئے فیلڈ میں, اور اس طرح کے کرائم ہی دیکھتے آئے. جیسے یہ خبر سامنے آئی میں نے کہا یہ گھر والوں میں سے شامل ہے کوئی, ٹھیک ہے. بے شک ہم لوگوں کا ویسا تجربہ نہیں ہوگا, نہ ہماری وہ نظر ہے جو پولیس والوں کی ہوتی ہے, نہ ہماری وہ سوچ ہے, جو ان کی انویسٹیگیشن ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. لیکن جب یہ خبر بریک ہوئی میں نے کہا یہ گھر والے شامل ہیں. اب میں اپنے گھر گئی, تب تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی, میں سب کو کہتی رہی گھر والے شامل ہیں, لیکن سب کا سوال تھا کہ آخر کیسے ہوا, اتنے معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے. اور وہی ہوا ماں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, جب وہاں پہ لوگ پہنچے, جب وہاں پر میڈیا پہنچا, پولیس کی نفری پہنچی, اس ماں کے جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ اپنی ہی اسٹیٹمنٹ پر الجھتی چلی گئی. اس کے اپنے ہی بیان میں اتنا تضاد تھا. ردا نامی یہ خاتون ہے, شوہر اس کا رمضان ہے, شوہر جو ہے اس کا وہ ملازمت کرتا ہے, مزدوری, ٹھیک ہے, محنت کا شادمی, دیہڑی لگ گئی تو لگ گئی, نہ لگی تو دیہڑی لگ گئی تو لگ گئی, نہ لگی تو نہ لگی. سسرال ساس بھی ہے, چچا بھی گھر پر ہے. اب یہ جہاں پہ رہتے ہیں ایک فلیٹ میں, کرائے کے فلیٹ پہ رہتے ہیں. کہا گیا کہ جی یہ میاں بیوی جو ہے دوائی لینے کے لیے گئے, واپس آئے, بچے اس حال میں تھے. جب پولیس کی نفری وہاں پر آتی ہے تو اس خاتون کی پہلی بات پتہ کیا تھی, ہم نے قانونی کاروائی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, میرے بچوں کی تصویریں نہ لیں. دیکھو اتنا بڑا وقوع سب, اور اس کے بعد گھر پر تالا لگا کر گئے, واپس آئے, انہوں نے تالا کھولا, تو اس 15 سے 20 منٹ میں کون آیا, جس کے پاس چابی ہے, جو گھر میں آ سکتا ہے, جس کی رسائی ہے. اور اگر کوئی آیا تو پھر اس نے اتنی جلدی یہ سارا کام کیا اور پھر چلا بھی گیا. مطلب
ہاتھ نہیں کانپے, دل میں رحم نہیں آیا. بالکل. بہت سارے سوال تھے میرے دل میں, بہت سارے سوال تھے, لیکن سمجھ سے باہر تھا کہ اب جب تک پولیس کی جو انیشلی رپورٹ ہے اس کے بعد ہی سب کچھ کلیئر ہونا تھا. لیکن یہ واقعی میں ایک پولیس کی کارکردگی کو اگر دیکھا جائے نا تو منٹوں والی بات تھی. جس طرح پولیس نے ایکسپوز کیا, جس طرح پولیس نے سب کو اس کیس کو ریویل کیا کہ یہ چیز تھی. خاتون نے پہلے کہا کہ ہم لوگ پولیس کارروائی نہیں چاہتے. اس کے بعد پولیس نے خاتون کو پکڑا, اس کے شوہر کو پکڑا, چچا کو پکڑا. آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی وہاں پہ, چچا کو حراست میں لے لیا, چچا کو حراست میں لے لیا, جس پہ چچا نے کہا حراست میں نہیں لیا, پولیس والوں نے بھی کہا حراست میں نہیں لیا, پوچھ تاچھ کرنی ہے, سوال جواب کرنے ہیں, کچھ انفارمیشن لینی. پولیس نے اس ٹائم بھی ریویل نہیں کیا کہ ہم نے اس کو کیوں پکڑا. دیکھو گھر کو جس طریقے سے تالا لگا, گھر سے ماں باپ گئے, یہ تو ڈیفینیٹلی ایک کنفرم بات تھی کہ کوئی اپنے گھر کا بھیتی ہے, جس کو پتہ ہے بچے گھر پر اکیلے ہیں, یہ سب کچھ کرنا ہے. اس کے بعد ایک آدمی سامنے آتا ہے, محلے دار, ظاہر ہے اتنا بڑا وقوع یہ کسی جنگل میں تو نہیں تھا ہوا. لاہور ایک بستہ شہر, ایک بڑا شہر, اس کا بھی ایک سب سے بڑا کمرشل ایریا اچھرا, شاہ جمال, یہ کوئی ایسا علاقہ تو نہیں تھا جہاں پر آبادی نہیں ہے, کسی جنگل میں تھوڑی ہو گیا بچوں کو ذبح کر کے کوئی چلا گیا. کہا گیا کہ محلے دار اکٹھے ہوئے, محلے داروں نے کہا ان کے گھر میں آئے دن جھگڑا رہتا تھا, رات بھی ان کے گھر میں بہت جھگڑا ہوا, جھگڑے کی وجہ سے لگتا ہے کہ کوئی گھریلو ناچاتی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اب پولیس کو ایک ایک کر کے کلیو مل رہے تھے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. ماں نے بڑے بینڈ ڈالے, بڑی ڈرامے بازی نکلی, بہت اس نے فلمیں چلائیں وہاں پر, بہت نوٹنکی کی اس ماں نے وہاں پر, جس طرح سے خواتین کرتی ہیں بہت معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, بڑی اس نے ڈرامے بازی وہاں پہ لگائی, رنگ بازی اس نے کی وہاں پر, کسی طریقے سے میں بچ نکلوں کہ بہت دکھ ہے مجھے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں ایک ماں کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو ختم ہے سب کچھ, آپ کی دنیا ختم ہو گئی نا. تینوں بچے آپ کے ذبح جانوروں کی طرح ہوئے ہوئے ہیں تو ختم ہے, اگر واقعی میں یہ ماں کہلانے کے قابل ہوتی. اس کے بعد جب پولیس ان کو لے کے گئی, پولیس نے تمام وہاں پہ لوگوں کو اعتماد میں لیا کہ, اور واقعے کا نوٹس لیا گیا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ مجھے اس کا جو بھی ہے, جس نے بھی یہ سب کچھ کیا, ہم اس کو سزا دیں گے. اب شام ہوئی تو سب کچھ ریویل ہو گیا, سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. اب یہ جو خاتون ہے, پولیس نے جب اس سے سوال جواب کیے تو اس خاتون کا کہنا تھا کہ میں تو دوائی لینے گئی تھی. پھر CCTV فوٹیج نے بہت مدد کی. یہ خاتون گھر سے نکلی, اس کے بعد یہ گھر میں واپس آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اس نے وہ واقعہ وہاں پہ سر انجام دے دیا, لیکن کوئی اس کے ہاتھ نہیں کانپ رہے, کوئی کچھ نہیں ہوا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ گئی ہے میڈیکل اسٹور پر میڈیسن لینے کے لیے کہ جی مجھے کچھ پین, میرا بی پی لو ہو رہا ہے, میرا بی پی لو ہو رہا ہے. یہ اس کی, اس نے اپنے شوہر کو کہا مجھے دوائی لے کر دو, میری طبیعت خراب ہے. CCTV فوٹیج میں پہلے دیکھا گیا یہ دونوں گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھا گیا یہ اکیلی آئی ہے واپس خاتون, پھر یہ نکلی ہے گھر سے. اس کے بعد ان کے چچا بھی گھر میں آیا اور گیا. ٹھیک ہے, پولیس نے چچا کو بھی پکڑا, پھر ماں کو بھی پکڑا. جب CCTV فوٹیج آئی تو خاتون کے بیان بھی بدل رہے تھے, کبھی کچھ کہہ رہی تھی, کبھی کوئی کہانی, کبھی کوئی کہانی. پھر شام تک جب پولیس نے اپنے طریقے سے پھر انویسٹیگیشن ظاہر ہے کی ہوگی, اس کے بعد یہ خاتون نے کہا کہ جی میں نے مارا. ٹھیک ہے. پھر ایک آدمی نے کہا کہ آج سے 3 دن پہلے اس نے چھری خریدی تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی سامنے آ گیا. اس نے کہا اس خاتون نے میرے سے چھری لی ہے, وہ بھی سامنے آ گیا. محلے دار تھا, وہ بھی سامنے آ گیا. پھر اس خاتون سے پوچھا وجہ کیا وجہ تھی, کیوں مارا. خاتون کا کہنا تھا میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے غلط کام کرنے کے لیے کہتا تھا, جسم فروشی. ٹھیک ہے, اس کو بندہ یہ پوچھے اگر تمہارا شوہر تمہیں جسم فروشی کا کہتا تھا تو تم خود کو مار لیتی. بالکل صحیح, شوہر سے علیحدہ ہو جاتی, بچوں کا تم اتنی ہی تنگ تھی اپنی اس زندگی سے, اپنی زندگی کا خاتمہ کرتی. پھر کیا اس نے کہا کہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کروں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد میں نے سوچا اگر میں مر جاؤں گی تو میرے بچوں کو تو میرا شوہر گھر سے نکال دے گا. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب آپ بچوں کو مار دو گے. پھر کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ پہ الزام لگاتا تھا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اس نے سوچا کہ اس کے جانے کے بعد اگر یہ خود کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ بچوں کو نکال دے گا. ساس کے ساتھ ہر وقت کا جھگڑا تھا, ہر وقت کی تلخ کلامی, کچ کچ جو گھر میں ہوتی ہے وہ تھی. لیکن ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. وہ آپ کو یاد ہے ایک ڈائلاگ تھا, جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ ڈائلاگ اس ٹائم لوگوں نے نا اس پر بہت اعتراض کیا تھا. جس وقت پر یہ اسٹیٹمنٹ, یہ ڈائلاگ سامنے آیا تھا نا تو لوگوں نے بہت اعتراض کیا تھا. اب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیا چیز تھی. ٹھیک ہے, جب آپ
پیدا کرتے ہو تب آپ کو نہیں پتا ہوتا. جب دنیا میں آ جاتے ہیں, کبھی آپ لوگ کہتے ہو ہمارے پاس کھانے کے پیسے, کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, کبھی ہم لوگ ان کو پال نہیں سکتے, کبھی ہمارے پاس پرورش کے لیے وسائل نہیں ہیں, کبھی ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, کبھی آپ دریا میں پھینک دیتے ہو, کبھی آپ کاٹ دیتے ہو, کبھی آپ تدفین کر دیتے ہو, کبھی آپ پیدا ہونے سے پہلے ان کو ختم کروا دیتے ہو. کیوں؟ بالکل. باقی کے سارے کام آپ کے پورے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے نتیجے میں اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ لوگ پال نہیں سکتے ہو. بالکل ایسے ہی. اب اس نے یہ ساری چیزیں کی, اس کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کو جسٹیفائی کیا جا سکے کہ اس نے جو کیا وہ صحیح کیا. صحیح کیا, بالکل. کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. بھائی کیا بہانہ ہو سکتا ہے بچوں کو مارنے کا؟ ایسے ہی ہے. اگر تمہارا شوہر یہ سب کچھ کروا رہا ہے تم سے تو تم علیحدہ ہو جو اس سے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچوں کو مارنے کے پیچھے یہ میاں بیوی دونوں ملوث ہیں؟ دیکھو میرے لیے تو پورا گھر ہی ملوث ہے. میرے لیے تو سب قاتل ہے, سب نے مارا ہے. جو اس میں ملوث تھا, جو اکساتا رہا, جو اس کو تانے دیتا رہا, جو اس کو کہتا رہا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں, جس طرح سے اس کو ٹارچر کیا گیا. دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا ملک بہت ترقی کر رہا ہے, ہم لوگ سڑکیں بنا رہے ہیں, برج بنا رہے ہیں, بچوں کی تعلیم کی شرح جو نیچے آ رہی ہے. یہ ترقی کہ ہم لوگوں کو کسی کی مینٹل ہیلتھ کا ہی نہیں پتا کہ کسی کی ذہنی کیفیت کیا ہے. ہم لوگ آج بھی ڈپریشن کو مذاق سمجھتے ہیں, ہم لوگ آج بھی سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہماری مائیں وغیرہ اسپیشلی جو ہمارے بڑے ہیں کہتے ہیں جنہ کو تھانوں ڈپریشن ہے وہ سانو تو پھر مر جانا چاہیے. آپ یقین کرو ہمارے بڑوں کی یہ بات ہوتی ہے, اگر ہم کہہ دیں نا ڈپریشن بہت ہو رہا ہے, اسٹریس ہو رہا ہے, جنہ کچھ ایسی برداشت کیتا ہے سانو تو پھر مر جانا چاہیے. یہ ہمارے بڑوں کی ہے کہ وہ ڈپریشن کو آج بھی کچھ نہیں سمجھتے. بالکل ایسے. میرا سوال یہ تھا, یہ خاتون جب اس نے اپنے پہلے بچے کو مارا ہے, وہ 2 بچے دیکھ رہے ہوں گے. دیکھو اکٹھا تو تینوں کو نہیں مارا نا. بالکل بالکل بڑی. اب میں یہ سوچ رہی تھی جب اس نے پہلی کو گلے پہ چھری چلائی تو ان 2 نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری ماں یہ کر رہی ہے. ماں کے پاس بچہ تکلیف میں جاتا ہے, اور جب ماں ہی ڈائن بنی ہوئی ہے, ماں ہی تکلیف دے رہی ہے, بچہ کدھر جائے؟ آپ ایک لمحے کے لیے ان بچوں کی ذہنی کیفیت سوچو. 5 سال کی جو بچی ہے, مومنہ نام ہے اس کا, آپ سوچو وہ بچی کے گلے پہ جب اس ماں نے چھری چلائی ہوگی, وہ بچی کی کیا کیفیت ہوگی, وہ کیا سوچ رہی ہوگی میری ماں میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. اور وہ 1.5 سال کی ام حبیبہ, پھر وہ مومن بچہ, بچے کی 4 سال عمر ہے. اب بچے نے دیکھا میری ماں نے بہن کو مارا ہے, پھر بچے کے گلے پہ چھری چلائی, ٹھیک ہے, پھر سب سے چھوٹی بچی 1.5 سال کی وہ بچے, آپ نے تصویریں دیکھی ہیں کتنے معصوم بچے ہیں. بچے تو ہوتے ہی معصوم ہیں, غریب کا ہو امیر کا ہو کیسا بھی ہو, بچہ ہوتا ہے, سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور بالکل دیکھیں کہ گزشتہ کتنے سالوں سے ہم ایسے کیسز کو کور کر کے, اس کے باوجود آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں یہ بات کرتے ہوئے. دیکھو میں وہی بتا رہی ہوں کہ مائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. میں جب بھی ماں کے بارے میں یہ چیز سنتی ہوں نا, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ماں کسی بھی اذیت میں ہونا وہ اپنے بچوں کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی. ماں جو ہے نا اپنے بچوں کے اوپر چھاؤں بن کر بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی میرے بچوں کے اوپر آنچ نہ ہے. یہ کون سی ڈپریشن ہے, یہ کون سی اذیت ہے, یہ کون سی نہ چاہتی ہے, یہ کون سے گھریلو جھگڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہو, آپ کے ہاتھ نہیں کانپ رہے. اور یہ میں یقین کریں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مائیں اس طرح کی آنے لگی. پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اس خاتون کو نا عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. بالکل ایسے. یہ خاتون ہے سزا کی حقدار, اس کو سزا ملنی چاہیے اور اسی طرح کی ملنی چاہیے جس طرح اس کے بچے لرز گئے ہوں گے, ہم سن کر کانپ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے ہاتھ نہیں کانپے, ہماری روحیں کانپ گئی ہیں. یہ ماں کے ہاتھ نہیں کانپے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے. تو اس ماں کو اور اس کے ساتھ جو لوگ اس چیز میں ملوث تھے, یا جو اس ماں کو یہاں تک لے کر آئے, بالکل اس نیج تک, سب کو لٹکا دینا چاہیے. سب کو لٹکا دے, بالکل کسی ایک کو نہ چھوڑیں. میں کہتی ہوں اس عورت نے نا ممتا پر سوال اٹھا دیے. بالکل ایسے ہی. اس عورت نے ماں کے لفظ کو نا خوار ذلیل کر دیا. بالکل ایسے ہی. پھر ہم کہتے ہیں ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تم لوگوں نے جنت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جنت ایسی ماؤں کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے, ایسی مائیں ہوتی ہیں. اولاد ایسی ماں کے آگے جی حضوری کرے, اولاد ایسی ماں کی خدمت کرے, الٹا لٹکا دینا چاہیے ایسی عورت. اچھا, بہت سے ایسے کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ گھر والے ہی مدعی ہوتے ہیں, بعد میں بیانات جو ہیں وہ دے کر وہ معاملات کو سلجھا لیا جاتا ہے. دیکھو اس معاملے میں اگر ایسا کچھ ہوا تو پولیس مدعی بنے گی, ریاست بن چکی ہے. دیکھیں اس معاملے میں ایسی, یہ معاملہ معافی والا ہے ہی نہیں بھائی میرے. بالکل یہ معاملہ معافی والا نہیں ہے. یہ تو جس طریقے سے پولیس نے کچھ گھنٹوں میں, یہ دیکھو یہ تاریخ کا بڑا تیز ترین کیس ہوگا جس کو پولیس نے ایسے
ایسے ریویل کیا ہے, بالکل ایسے تیز ترین. بالکل جس طرح سے اس کیس کو پولیس نے ایکسپوز کیا, عوام کے سامنے لے کر آئے کہ ایسے ایسے یہ معاملہ ہوا, اسی طرح سے ان کو سزا اتنی تیزی سے ملنی چاہیے. اچھا, اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق کیا اس خاتون کے بھی کوئی ناجائز تعلقات یا اس طرح کا بھی دیکھو, کوئی اگر اس کے معاملہ؟ ناجائز تعلقات, سب سے بہت سارے پوائنٹس ہیں. اس کا شوہر کہتا تھا جسم فروشی کرو, ٹھیک ہے. دوسری طرف اس کا شوہر اس بات پہ جھگڑا کر رہا ہے کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں. بالکل, دونوں بیان میں فرق ہے نا. اگر اس کو جسم فروشی کرنے کا وہ کہتا ہے تو پھر اس کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے بچے کسی کے بھی ہوں, تو پھر تو پیسہ آنا چاہیے. بچے کس کس کے آ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اس نے بچانے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جتنے جھوٹ بولے گی ان جھوٹ میں یہ خود ہی پھنستی چلی جائے گی. پھنس تو گئی ہے وہ, پھنس تو گئی ہے. دیکھو قتل جو ہے نا وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میں قتل ہوں. اور آپ نے ریسنٹ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ماں نے اپنے دوسرے شوہر کے, مطلب کہ جو اس کا بیٹا تھا, اپنا سگا بیٹا, اس کے دوسرے شوہر کو اس کی کچھ حرکات اچھی نہیں لگتی تو اس نے اپنے ساتھ ساتھ بچے کو گلا دبا کر مار دیا. ایک اور بات میں اسی کیس سے ریلیونٹ, اوکاڑا میں ماں نے 7 سالہ بیٹا, جی اسی کی بات کر رہے ہیں آپ, شاید وہی ہے. 7 سال بیٹے کو, اس نے 7 سال کے بیٹے کو گلا دبا کر مارا ہے, اور اس کی وجہ جی دوسری شادی کی. یہ بچہ تھا پہلے شوہر میں سے, یہ پہلے شوہر میں سے تھا, اور دوسری شادی کی دوسرا شوہر اس کو پسند نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دوسرے شوہر کے ساتھ اس بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا کہ تمہارا بچہ مجھے پسند نہیں ہے, یا بچے نے یہ کر دیا, پانی کیوں پیا, سالن کیوں کھایا, روٹی 2 کیوں لے لی, 3 روٹیاں کیوں لے لی, اس بات پہ جھگڑا تھا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس ماں نے اپنے پہلے شوہر سے اس پیدا ہوئے بچے کو مار دیا گلا دبا کے. اس کا مطلب کہ آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے ایک شوہر کے بعد جب دوسری, وہ آپ کی اولاد سے زیادہ اہم ہے, اور آپ اپنی ازدواجی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہو. بالکل, آپ کے لیے وہ کل کا آیا دوسرا شوہر, دوسرا بندہ اتنا اہم ہو گیا کہ آپ نے اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کو, کہتے ہیں عورت کو قبر جو ہے نا, عورت قبر کو ہاتھ لگا کر آتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, تو آپ ان تمام تکلیفوں کو بھول گئی, آپ نے اس بچے کو مار دیا جس کو آپ نے پیدا کیا ہے اپنے بندے کو خوش کرنے کے لیے. تو تم پر لعنت ہے ایسی عورت کے اوپر. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مائیں ہیں, ان کی خدمت کرو, ان کا خیال کرو, ماں کے آگے اف کر کے نہ بولو, ماں سے اونچی آواز میں نہ بولو. وہ مائیں گئیں جن کے لیے یہ حکم تھے, ان ماؤں کے لیے نہیں ہے, کہ جن کے لیے اپنی ازدواجی زندگی اتنی ضروری ہے, دوسرے شوہر اتنے ضروری ہیں, دوسرے بندے. یہ کیس ابھی کوئی نئے نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آشنا کے 7 بچے نے دیکھ لیا. میاں والی کا کیس, جنوبی پنجاب کا کیس, 7 بچوں کو مار دیا ایک باپ نے کلہاڑیوں سے. کیا جی گھریلو نہ چاہتی, تم نے 7 بچے پیدا کر لیے ہیں, تب تمہیں گھریلو نہ چاہتی یاد نہیں آئی. بچے پیدا ہو گئے, بچوں نے روٹی مانگی تو تمہیں گھریلو نہ چاہتی یاد آ گئی ہے. بالکل ایسے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اوکاڑا کا افسوسناک واقعہ ہے, اس میں ماں تو گرفتار ہو چکی, آپ کے مطابق اس شوہر کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ مختلف قسم کے ہیں نا ہمارے یہاں پر دفعات جو ہوتی ہیں, اس نے کیا, اس نے کروایا, ہر کسی کی سزا الگ الگ ہے. کرنے والے کی الگ ہے, ساتھ جانے والے کی الگ ہے, پسٹل چلانے والے کی الگ ہے, پسٹل دینے والے کی الگ ہے, ہر طرح کی الگ الگ ہے. لیکن مارا تو ماں نے نا, گلا ماں کے تو نہیں ہاتھ کانپے نا, گلا تو ماں نے دبایا نا. تو میں تو ماؤں کے اوپر بات کیا ہی کروں, میں کیا آپ خود ایک ماں ہیں, اور آپ جب سے یہ واقعہ آپ نے سنا ہے, جس اذیت سے آپ گزر رہی ہیں, اور میں اس بات پہ یقین کریں شوق دوں کہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہم جو میڈیا فیلڈ سے خاص طور پر بے حس, اور ہمارا دل پتھر کا ہوتا ہے, تو لیکن اس پتھر کے دل سے بھی اتنے ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم بہت سی چیزوں کو فیس کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ کی آنکھوں سے آنسو, آپ کی آنکھیں ہم لوگ میڈیا فیلڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی رشتے ہیں, ہماری بھی ایک اپنی زندگی ہے, ہماری بھی ایک رشتے ہیں, ہمارے بھی ہم بھی مائیں ہیں, ہم بھی بہنیں ہیں, ہمارے بھی وہ سارے رشتے ہیں ہماری زندگی میں. اور پھر اس طرح کی چیزیں سنیں تو ہم لوگوں نے تو اپنے خاندانوں میں یا ہم لوگوں نے تو اپنے رشتوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی, تو ہمارے لیے آج بھی یہ چیزیں ویسے ہی ہیں. اور دیکھیں سارے رشتے, آپ کے سارے رشتوں میں خون سفید ہو سکتا ہے, یہ واحد وہ ایک خوبصورت عظیم رشتہ ہے کہ جس کے پاس آپ اپنی تکلیف لے کر جاتے ہو. جب آپ دکھ میں ہوتے ہو نا, آپ کی مائیں دنیا میں نہیں ہوتی نا, تو بھی آپ کو دل کرتا ہے آپ کا کہ ماں کی قبر پہ جا کے رو لے, تب بھی آپ کا دل کرتا ہے یار ماں سے شیئر کرنا تھا, یار ماں نہیں ہے. تو ایسی ماؤں کے لیے نہیں ہے یہ, جو ہماری مائیں چلی گئی نا, وہ شاید ان کے لیے تھا. ہم لوگوں نے تو ماں کو ایسا ہی دیکھا ہے کہ ماں قربانیوں کا نام ہے. آپ اس ماں کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں کہ جس ماں نے اپنی ازدواجی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے 7 سالہ بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ میں سب سے پہلے تو اس کو ماں نہیں کہوں گی, یہ عورت ماں کہلانے کے قابل نہیں ہے. سیکنڈلی میں اس ماں کے بارے
پھر میرے بھی منہ سے وہی نکلتا ہے. اس خاتون یہ جو ڈائن ہے جو کہ اپنے بچوں کو کھاتی ہیں, ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, اور ایسی عبرت کا کہ اس کے بعد کسی کی جرت نہ ہو کہ ہم یہ قدم اٹھائیں. کسی کی جرت نہ ہو. ماں کی تو ویسے بھی نہیں ہوتی جرت, نہیں ہوتی, ماں کی تو جرت نہیں ہوتی ہے کہ بچے کو کانٹا بھی چبھ جائے. تو ماں, آپ نے دیکھا ہوگا مائیں اپنے بچوں کو جب ڈاکٹر پہ لے جاتی ہے, بچوں کو انجیکشن لگ رہا ہو نا, ماں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں, ماں چہرہ اپنا ادھر کر لیتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف آنے لگی ہے, میرا بچہ روئے گا. وہ باپ کے حوالے کر کے خود باہر نکل جاتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھنا بچے کو تکلیف میں. بالکل بالکل صحیح. اس نے تو چھریاں چلائی ہیں گلے پر, اس نے تو ذبح کیا ہے. وہ کمرے کا منظر سوچو جہاں پر 3 بچے ذبح ہوئے پڑے ہیں ماں کے ہاتھوں. تو نو ورڈز. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر اس معاشرے میں کہتے ہیں کہ عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, جو ماں کی آغوش ہوتی ہے وہیں پر بچوں کی تربیت میسر ہوتی ہے, تو ایک جو عورت ہے, اگر کہتے ہیں نا معاشرے میں بد امنی نہ پھیلے, معاشرے میں ناانصافی نہ ہو, معاشرے میں جو ہے وہ جو کہ دوسرے مرد جو ہیں وہ لڑکیوں کو, عورتوں کو تنگ کرتے, تو کہتے ہیں بینگ اے مدر جو ہے وہ اس کی پرورش ہی ایسی کرے کہ کل کو وہ معاشرے میں آ کر ایک پازیٹیو جو ہے وہ پیغام دے سکے. ابھی اگلا میرا سوال جو ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو وومن ہے, خاتون کے متعلق ہے کہ ایک بیوی نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ مل کر, نارتھ کراچی کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو موت کی گھاٹ اتار دیا. تو یہ واقعہ کیا ہے, اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ نارتھ کراچی کا واقعہ ہے. صدف نامی یہ خاتون ہے. اچھا, اس کا ایک بیٹا ہے جبران, یعنی 2 بچے اور والدہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لڑکی ہے صدف, دونوں بچے جوان ہیں, جبران بھی جوان ہے, صدف بھی جوان ہے. اب یہ جو صدف ہے, اس کی دوستی سمجھ لیں یا کچھ بھی, اس کی ایک شخص کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. فیصل نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب جب گھر والے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹی نے شادی کی خواہش کیا, کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے, کر دی. اب جب شادی ہو گئی اس کی فیصل کے ساتھ, شادی کے کچھ ہی عرصے بعد جی اس کو پتہ لگا کہ یہ تو غلط فیصلہ تھا, شراب پیتا ہے, آئس کا نشہ کرتا ہے, یہ تو بہت غلط ہو گیا فیصلہ. ایک بچہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. 6 سال اس نے گزارے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب 6 سال گزار لیے تو 6 سال بعد اس نے علیحدگی کا سوچ لیا, میں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. علیحدہ ہوئی, کھلا لیا, بچے کو لے کر آ گئی ماں کے پاس. ٹھیک ہے. اب اس کا جو بھائی جبران ہے نا, اس کا ایک دوست ہے شیزان. ٹھیک ہے. ان کا جب صدف گھر پر نہیں تھی تو گھر میں اکیلا بیٹا ہی ہے نا, جو مرضی آئے جائے, لڑکا خیر ہے. اب جب بہن واپس آ گئی ہے علیحدہ ہو کر, خلا لے کر, تو پھر گھر پر تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. اب وہ اپنی روٹین کے مطابق آ جا رہا ہے. شیزان اس کا جو دوست ہے, وہ آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, اور اس آنے جانے میں دوستی ہو جاتی ہے صدف کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ دوستی کیا ہونی ہے, وہ تو ایک حرام کاری شروع ہو گئی گھر پر. ٹھیک ہے. ملاقاتیں شروع ہو گئی, سلسلہ چل پڑا ملاقاتوں کا. اب جب اس کو یہ کہتی تھی کہ میرے سے شادی کر لو, ملتے ہو, ملاقات کرتے ہو, جسمانی تعلقات ہے, سب کچھ ہے, تمہارے ساتھ بیوی کی طرح رہ رہی ہوں, شادی کر لو. وہ کہتا ہے میری تو خاندان میں منگنی ہوئی بھی ہے, میں کیسے شادی کر لوں, شادی نہیں ابھی کر سکتا, مجھے وقت چاہیے. اس نے کہا وقت لے لو. پھر 2-3 ماہ گزر گئے, ہاں جی وقت مل گیا. اس نے کہا ابھی تو پاسبل ہی نہیں ہے, میں گھر والوں کو کیا کہوں, کیسے کروں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کچھ ٹائم اس نے دیکھا, اپنی ماں کو کہتی ہے امی میری شادی کر دے کہیں پر. ٹھیک ہے. مطلب ماں سے دوبارہ اس نے اظہار کیا شادی کا. ماں خاندان میں ادھر ادھر رشتے وغیرہ دیکھتی ہے. ایک ریحان نامی بندہ ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا رشتہ آتا ہے. اب یہ جو ریحان ہے یہ بڑا نمازی, پرہیزگار, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, بہت ہی کوئی نیک بندہ. ٹھیک ہے. اس نے اس کو اس کے بیٹے کے ساتھ قبول کیا, جو کہ اس کا بیٹا تھا اس کے شوہر میں سے, فیصل میں سے. اس نے اس کو جب اس کے بیٹے کے ساتھ قبول کیا تو چلی گئی اس کے ساتھ, رخصت ہو کے نکاح ہوا اور چلی گئی. 2-3 مہینے گزرے, ماں کے پاس میکی آئی, دوبارہ نظر پڑ گئی شیزان پر. ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے شادی کو, شادی کے تو چاہ بھی نہیں اترتے, چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو. اب یہ جب دیکھتی ہے اس کو تو وہ پھر سے تعلقات پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم نے تو شادی کر لی, تم نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں, رنگ بازیاں ہوتی ہیں, وہ کہتا ہے تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, دیکھو میں نے ابھی تک شادی نہیں کی. بھائی میرے تو 2-3 مہینے تو کیڑی شادی کرنی سی, تو نے تو نہیں کرنی تھی. بالکل. تو نے اتنے ٹائم میں نہیں اس کے ساتھ شادی کی, اب تو نے 2-3 مہینے میں کر لینی تھی. کہتا میں تو منگنی بھی ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے, تمہاری خاطر. ہاں, اب تمہارے جانے کے بعد مجھے پتا لگا کہ تم کیا تھی. یہ تب محبت عشق جو ہے وہ اب مجھے پتا لگا کہ تم میری زندگی میں کتنی اہم تھی. اس نے کہا اچھا وہ عورت تھی,
عورت کا کام کیا باتوں میں آنا, ٹھیک ہے, عورت نہیں سیکھتی ہے. اب عورت کہتی ہے, یہ صدف کہتی ہے کہ اچھا اتنی تم میرے سے محبت کرتے ہو, اب پھر ہم کیا کریں؟ وہ کہتا ہے چلو ملو تو صحیح نا, ملاقاتیں تو دوبارہ شروع کریں. اب اس کی ملاقاتیں پھر شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کو یہ لڑکا خود کہہ رہا ہے کہ میرے سے نکاح کر لو. اب شیزان خود کہہ رہا ہے میرے سے نکاح کر لو. وہ کہہ رہی ہے کہ اب میں کیسے نکاح کروں تمہارے ساتھ, اب میں اپنے بندے کے ساتھ اب شادی کی ہے, 2-3 مہینے ہوئے ہیں, طلاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے ساتھ وہ بڑا اچھا ہے, میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے, نمازی ہے, ہمارا خیال رکھتا ہے, عزت کرتا ہے, طلاق کی وجہ کیا لوں؟ وجہ تو نہیں ہے طلاق کی کوئی. وہ کہتا ہے میں نے تو تم سے اب نکاح کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کو 2-3 مہینوں میں ہی ریلائز ہو گیا کہ بھائی یہ بندی میرے لیے صحیح تھی, پہلے وہ سویا ہوا تھا کہیں پر. اب یہ جو شیزان ہے یہ اس کو کہتا ہے کہ نکاح کرنا ہے. وہ کہتی ہے نکاح ایک ہی صورت میں ہوگا, میرے بندے ریحان کو فارغ رخصت کرو, ٹھیک ہے, اس کو راستے سے ہٹاؤ. میں بیوہ ہو کر تم سے شادی کر سکتی ہوں, طلاق لے کر اب نہیں کر سکتی. میں تو پہلی خلا لی ہوئی ہے فیصل سے, جسے محبت کی شادی کی تھی. پہلی محبت ہوئی فیصل سے, فیصل کے بعد محبت ہوئی شیزان سے, شیزان کے ہوتے ہوئے ریحان سے شادی کر لی دوسری کہ اس نے منگنی نہیں توڑی یا اس نے وہ عزت نہیں دی. اس کے بعد ریحان کے نکاح میں ہوتے ہوئے واپس آ گئی شیزان کی محبت میں, اور اب اس کو کہہ رہی ہے کہ میں دوسرے بندے کو راستے سے ہٹا دو. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں ہٹا دوں گا. اب یہ بیوی ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے, 2 سنتے گھر میں فجر کی پڑھتا ہے تو 2 فرض جا کے مسجد میں پڑھتا ہے. یہ گھر والوں کو ہی پتا ہوتا ہے, بالکل بالکل یہ راز گھر والوں کو ہی پتا ہے کہ سنتے کتنی گھر میں پڑھنی ہے, کیا ٹائمنگ ہے, کتنی دیر میں واپس آنا ہے, کس مسجد میں جانا ہے, یہ سب کچھ اس کو ہی پتا ہے. یہ جب گھر سے پلان ہو گیا دونوں میں, اس نے کہا کہ اس ٹائم پر یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, سنتے یہ گھر میں پڑھتا ہے, فرض یہ مسجد میں جا کے پڑھتا ہے. اس وقت اس کے اوپر اٹیک کرنا, اس وقت جب تم اٹیک کرو گے تو ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے, نمازی اتنے ہوتے نہیں ہیں, لوگ سو رہے ہوتے ہیں, رش نہیں ہوتا, آسانی ہوگی. باقی نمازوں میں مسئلہ ہوگا, لوگ ہوتے ہیں, دن ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پرفیکٹ. اب یہ بیچارہ ریحان یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, سنتے پڑھتا ہے, وضو میں ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے پاس گیا ہے, یہ اس کو گولی مار دیتا ہے سر پر. بائک پر ایک لڑکے کے ساتھ آتا ہے. ابھی یہ کہانی کا ایک رخ ختم ہوا ہے, ابھی آگے چلیں. بائک پر ایک لڑکے کے ساتھ آتا ہے یہ جو شیزان ہے, اس کو گولی مارتا ہے, وہ وہیں پہ سر پہ گولی ماری, وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. بائک پہ بیٹھا اس کے ساتھ چلا گیا. فوری جی پولیس کو اطلاع دی گئی, پولیس کی نفری آئی, کیس ظاہر FIR وغیرہ ہوئی. پولیس نے اپنا کام شروع کیا کہ ایک بندے کو مار کر اس طرح سے فجر کے ٹائم مسجد کے دروازے کے آگے چلے گئے. CCTV فوٹیج نکالی گئی, سب کچھ ہوا. پولیس نے اس کو ٹریس کر لیا, ٹھیک ہے, اس کو پکڑ لیا. پولیس نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو انویسٹیگیشن ہم کر ہی لیں گے, جو بندہ ساتھ تھا تمہارے بائک پر وہ کون ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتاؤں وہ بندہ کون تھا. وہ بندہ تھا جبران, صدف کا بھائی. اور ایک بھائی جو ہے وہ اپنے ہی بہنوئی کو مارنے کے لیے اور اپنی بہن کے آشنا کے ساتھ گیا. آشنا کے ساتھ یہ تھا جبران, اس کا بھائی. 19-20 سال اس کی عمر ہے. پولیس نے جبران کو بھی پکڑ لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیس نے صدف کو بھی اٹھا لیا. اس کے بعد پولیس نے ان کی ماں فاطمہ بی بی کو بھی اٹھا لیا. چاروں پولیس کی حراست میں. پھر پولیس نے کہا ہاں جی دسو کیا ہوا ہے, کیوں کیا ہے, کیوں مارا ہے. اب یہ جو لڑکا ہے جس نے شیزان نے جس نے مارا ریحان کو, وہ کہتا ہے کہ محبت تھی میری, میں نے مار دیا, میں اب حاصل کرنا تھا میں نے اس کو, اب میں شادی کرنا چاہتا تھا, اب اس نے کہیں اور شادی کر لی تھی. پولیس نے کہا اچھا. جبران سے پوچھا تم نے کیوں ساتھ دیا, تم کیسے بھائی ہو, بھائی تو غیرت کے نام پہ مار دیتے ہیں, تو تم کیسے بھائی ہو کہ تم نے بہن کی آشنا کا ساتھ دیا, بہن کو بیوہ کرنے کے لیے اپنی بہنوئی کو مار دیا. اس نے کہا میری ایک ہی بہن ہے, میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے رو رو کے کہا میرا بندہ بڑا ہی ظالم ہے, ٹھیک ہے, بڑا ظالم ہے, بڑا دکھ ہے, بڑی تکلیفیں ہیں, بڑا مارتا ہے, یہ ہے, خیال نہیں رکھتا, میرے بیٹے کو تنگ کرتا ہے, میں بڑی تنگ ہوں. بھائی میں نے تیرے سے کیا چھپانا, میرا تو تیرا دوست جو ہے وہ مجھے پسند ہے, تو اس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتا میں اپنی بہن کا دکھ نہیں دیکھ سکا, میں نے کہا میری بہن اذیت میں نے اس کو کہا کہ مار دے. پولیس نے فاطمہ بی بی سے پوچھا, اور بی بی مائی تینوں نہیں پتا تو کتنے گی, چلے وہ تو بچہ تھا نا, چلو وہ سب لڑکا لڑکیوں انہوں نے کر لی کھچڑی, تو کدھر سے. وہ کہتے مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. پولیس نے کہا تیرے گھر میں ملاقاتیں تیری بیٹی کرتی رہی, ٹھیک ہے, شیزان کے ساتھ اس کی ملاقاتیں گھر میں ہوتی رہی. اس نے کہا تو کیسی ماں ہے, ماں کی سربراہی میں سب کچھ ہوتا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا پھر غلط عورت تو ہے جس نے ایسی بیٹی کو رکھا, جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی. بالکل.
جس نے بیٹے کو اس طرح کی پرورش کی کہ اس نے ایک بندے کی جان لے لی, تو چور کو نہیں, چور کی ماں کو مارو, ٹھیک ہے نا. ماں کیسے نہیں ملوث ہو سکتی, ماں کو کیسے نہیں پتا کہ اس کے گھر میں اس کے بچے کیا کر رہے ہیں. اس کی بچی خلا لے کر آئی ہے تو گھر میں یہ لڑکا کیوں آتا ہے, کیوں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے. ماں اتنی معصوم ہوتی ہے, ماں کو تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے, بیٹی کی چال سے سمجھ جاتی ہے, اس کی ایکسپریشن سے سمجھ جاتی ہے, اس کے چہرے سے سمجھ جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بات چل رہی ہے. بیٹیاں کہیں یا نہ کہیں, ماؤں کو پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ کیسی ماں تھی. چاروں لوگ پولیس کی حراست میں ہیں, پولیس نے چلان کیا, چاروں لوگ کیس کو میچور کیا, چاروں لوگ جیل چلے جائیں گے. دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. بالکل ایسے مارنے والا کتنی سزا پاتا ہے, ساتھ دینے والا کتنی پاتا ہے, پلاننگ کرنے والا کتنی پاتا ہے. یہ تو اب عدالت کے معاملات ہیں, لیکن خون سفید ہے, رشتے شفاف ہیں, کوئی کسی کا نہیں ہے. اور آپ اکثر کہتی ہیں کہ جب کوئی عورت, اکثر پوڈ کاسٹ میں آپ کہتی ہیں کہ بدلہ لینے پہ آئے تو عورت سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. نہیں, عورت بہت ظالم ہے, عورت کے بہت روپ ہیں, بہت روپ ہیں, ہم نے دیکھا ہے نا, عورت کے بہت روپ ہے, بہت ظالم ہے عورت. اچھا, جو میں یہ تیسرا آپ سے سوال کرنے والا ہوں وہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے, ملتا جلتا ہے, کہ شیخو پورہ میں خاتون نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے دیور کو ہی مار ڈالا, اور پھر جو انہوں نے پلاننگ کی, جو انہوں نے اس خبر کو چھپانے کے لیے جو اپنے اس نے سورسز استعمال کیے, اور خبر پھر بھی کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی جرم ہو جائے یا پھر کوئی قتل ہو جائے تو وہ چھپتا نہیں, کہیں نہ کبھی وہ سالوں بعد نکل ہی آتا ہے. تو یہ پوری کہانی ہے کیا, اور کیا اس نے کیسے پوری پلاننگ کی تھی؟ اچھا, یہ خاتون ہے, اس کا جو شوہر ہے وہ فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک بچہ ہے. زندگی جو ہے بڑے پرسکون طریقے سے گزر رہی ہے, اور بندے کی ایک ماہانہ انکم, اس میں عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں گزارا کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, پرسکون زندگی ہوگی. اب شوہر صبح کا گیا شام کو آتا ہے, آپ کو پتہ ہے فیکٹری کی جو بھی ان کی ٹائمنگ ہوتی ہیں اور جس طرح سے ان کی پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے تو وہ شام میں ہو ہی جاتی ہیں, 7-8 بج ہی جاتے ہیں آتے ہوئے. اب اکیلا گھر شیطان کا گھر, ٹھیک ہے. اس خاتون کو محلے میں ایک مزدور جو ہے وہ پسند آ جاتا ہے. کیا بات ہے, شرم کا مقام ہے, بات تو کیا ہی ہے. وہی نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ ایک شوہر جو ہے وہ اس کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے, اس کے لیے محنت مزدوری کے لیے گیا ہوا ہے, اور اس کو اپنے محلے میں مزدور کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب رابطے کیسے کریں, عورت کے پاس فون نہیں ہے, مزدور اس کو موبائل فون اور سم لے کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتا ہے تم نے میرے سے اس پہ رابطہ کرنا ہے, ہم بات چیت اس پہ کیا کریں گے, ٹھیک ہے. شروع ہو گئی بات چیت, موبائل اس نے دے دیا, سم اس نے دے دی, شوہر سارا دن گھر پر نہیں ہے, کام چالو ہے. اب جب بات چیت شروع ہو گئی تو پھر ظاہر ہے ملاقاتیں بھی ہونی ہے, پھر پلاننگ بھی ہونی ہے. اب یہ اپنے گھر میں ہی اس کو بلا لیتی تھی اور گھر میں ہی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا تھا. شوہر کا پتا تھا کہ اس کی کیا ٹائمنگ ہے, وہ کبھی بھی اپنے وقت سے پہلے تو آیا نہیں. اب اس کو پتا تھا, ایک دن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اس عورت کی چال تھی یا اس عورت کی بدقسمتی ہم کہہ لیں, کیا معاملات تھے, اس کا جو کزن دیور ہے, یعنی اس کے شوہر کا کزن, وہ اس خاتون کو پکڑ لیتا ہے رنگے ہاتھوں, ٹھیک ہے, کسی کام سے ان کے گھر آتا ہے, آگے آشنا کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, وہ اس کو کہتا ہے کہ بھابی یہ بات میں یہیں پر ختم کر دوں گا اگر آپ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گی, ٹھیک ہے, آپ سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, لیکن آپ آج ہی اس کی توبہ کر لیں, میں بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گا, لیکن آپ نے اب دوبارہ اس بندے سے بات نہیں کرنی, ملاقات نہیں کرنی. اب اس کو یہی پتا ہے کہ میری بھابھی کے پاس فون نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ اسے چھپا کے رکھا ہے. وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے, تو میرے شوہر کو نہ بتانا پلیز, ہاتھ جوڑتی ہے, منت سماجت کرتی ہے, کہتی تم نے اس کو نہیں بتانا, میں نہیں ملوں گی. اب اس نے جب دیکھ لیا تو ملاقاتوں کا سلسلہ تو گیا رک, ٹھیک ہے, اس کو پتا تھا کہ یہ کسی بھی ٹائم دیکھ لے گا, پکڑ لے گا اور میرے شوہر کو بتا دے گا, میں تو پھر مر جاؤں گی, مجھے تو مار دیں گے. اب دوسری طرف یہ اس آدمی سے ریکویسٹ, اصرار, ضد کہ میرے اس دیور کو مار دو. دیکھو مجھے لگتا ہے مارنا تو نا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا, مطلب یہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ایک گیم ہے, ایک نارمل سی بات ہے, بالکل. اور جسمانی ہوس کے لیے اس حد تک اب عورتیں گر رہی ہیں نا کہ مرد تو ٹھیک ہے, کہ مرد تو بدنام ہے, وہ گھورتا ہے, اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں, وہ یہ کرتا ہے, وہ جسم کا جو پجاری ہوتا ہے, لیکن ایک عورت اس حد تک چلی جاتی ہے. بالکل, مطلب مارنے کو کچھ عورتیں تو کہتے ہیں بڑی نازک, بڑی سہمی ہوئی عورت تو بکرے کو ذبح ہوتے نہیں دیکھتی. یہ پتہ نہیں کون سی عورتیں, یہ کون سے ماڈلز آ رہے ہیں اب کہ یہ مارنے مرنے مرانے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے. کہتی ہے تم اس کو راستے سے ہٹاؤ. اس نے کہا, اس نے تم سے کہا ہے کہ وہ نہیں بتائے گا, تو ہم کنٹرول کرتے ہیں, ہم
تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں, ہماری بات تو ہو رہی ہے تو ہمیں تھوڑا گیپ لینا چاہیے. کہتی ہے نہیں, اب اس کے ساتھ لڑ کے اس کو مناتی ہے, کبھی پیار سے مناتی ہے, کبھی بات نہ کر کے مناتی ہے, کبھی بلاک کر کے مناتی ہے. اب اس کے اوپر پریشر آ رہی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ. ظاہر ہے وہ بندہ تھا عشق میں مبتلا تو تھا نا, عشق کیا ہی ہوتا ہے, عشق ایسا تھوڑی ہوتا ہے. خیر اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب یہ اپنے آشنا کو بلاتی ہے گھر اور اس کو چھپا دیتی ہے. پھر اپنے بچے کے تھرو اپنے اس کزن, جو شوہر کا کزن ہے, اس کو بلاتی ہے بہانے سے گھر پر. ٹھیک ہے. اور دونوں مل کر اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب مار دیا تو اب اس کے جسم, بے جان جسم, لاش کا کیا کریں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اب اس کو بوری میں ڈال دیتے ہیں باندھ کر. ایک بوری کے اندر پوری لاش کو انہوں نے باندھ کے ڈالا. اس کے بعد گدا گاڑی منگوائی, اس پہ ڈھیر سارا چارہ ڈالا. ٹھیک ہے. اس میں اس کو رکھا, اوپر اور چارہ ڈالا, اور قریبی بڑی نہر جو ہے اس میں لے جا کر اس کو پھینک دیا. ٹھیک ہے. ہاتھ جھاڑے آ گئے اپنے اپنے گھر. اب جب وہ غائب ہوا تو گھر والوں کو, رشتہ داروں, سب کو ہوا کہ کہاں گیا. سب نے ڈھونڈنا شروع کر دیا, کبھی ادھر کبھی ادھر, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, ہر جگہ سے پتہ کیا, اس کا نہیں پتہ لگا. اغوا کی FIR درج کروا دی گئی. پولیس نے بھی تلاش شروع کر دی کہ چلو بندہ غائب ہو گیا, ڈھونڈتے ہیں. کچھ دن گزرے, دن ہفتوں میں تبدیل, ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے. نہیں پتہ لگا بندہ کدھر گیا. اب وہ نہر میں بہتا بہتا ایک دور گاؤں میں کہیں پر وہ ملا اور اس کو لاوارث کر کے اس کی تدفین کر دی. ٹھیک ہے. اس گاؤں تک ان تک خبر ہی نہیں آئی. سم ٹائم ہوتا ہے کہ بہت دور نکل جاتی ہے لاش, اور اس کے بعد جہاں سے وہ آیا, کہاں سے آیا, کچھ پتہ نہیں لگتا, اور اس کی لاوارث کر کے تدفین کر دی جاتی ہے. لیکن جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر ہم لوگوں نے لاوارث کی. جب کیس ریویل ہوتا ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں کھل کر آ جاتی ہے سامنے. اب اس کو ہی تو تدفین ہوگی, اور گھر یہاں پر تقریباً 7 ماہ کا عرصہ گزر گیا. ٹھیک ہے. یہ عورت کی ملاقات عروج پر, نہ بندہ نہ بندے دا ڈر. ٹھیک ہے. جس نے پکڑا تھا وہ تو گیا. اب یہ بڑی ریلیکس ہے, ان کے دکھ میں شامل بھی ہے, رو بھی رہی ہے, ان کو یہ احساس دلا رہی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہے, مجھے بڑی پریشانی ہے کہ وہ نہیں مل رہا. خیر یہ سب کچھ ہوتا رہا. 7 ماہ بعد جو فیملی ہے دوبارہ سے احتجاج کرتی ہے, افسران کے آگے پیش ہوتی ہے, اداروں میں جاتی ہے, اور احتجاج باقاعدہ پروٹیسٹ کرتی ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو انصاف دو. 7 ماہ بعد افسران تک جب یہ رشتہ دار وغیرہ جاتے ہیں کہ 7 ماہ گزر گئے, ہمارے بچے کا نہیں پتا, ہمارے ساڈا منڈا نہیں لبن ڈیا, جو بھی جس طرح کی بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں. پولیس دوبارہ سے ایکٹیو ہوتی ہے, تلاش شروع کرتی ہے. اب جو کام پولیس کو 7 ماہ پہلے کرنا چاہیے تھا وہ بدقسمتی سے پولیس نے 7 ماہ بعد کیا. اس کا CDR نکلوایا, اور اس کا جو موبائل ہے وہ لیب ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا. ٹھیک ہے. اب جب اس کا CDR نکلوایا تو اس میں اس خاتون کی کال تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس کا واٹس ایپ اس آدمی کا اسکین ہوا سارا, اس میں اس نے اس خاتون کو میسیجز کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب اپنی بھابھی کو اس نے یہ میسیجز کیے ہوئے تھے کہ بھابھی آپ باز آ جائیں, اگر آپ باز نہ آئی تو میں بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا. ٹھیک ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ہو جاتی ہیں کہ بھابھی یہ کام ہم تو نہیں کرنا. کچھ باتیں ہوتی ہیں بعد میں آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن میں کرتے ہو یہ سب کچھ. اب یہ کہتا ہے کہ جی اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنی. اب وہ اس کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے کہ اے کام ہم تو نہیں کرنا. بھابھی اس کے منت ترلا کر رہی ہے کہ نہیں میں نہیں کرتی. پولیس نے جا کے بھابھی کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے. آخری یہی پولیس کے, اور یہ کام پولیس کو 7 ماہ پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس خاتون کو پکڑ کے لایا جاتا ہے. اس خاتون کی ساتھ ساتھ اس کے آشنا کو پکڑا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے پہ مدعا ڈال رہے ہیں. میں نہیں کیتا, انہیں کیتا, وہ کہتی میں نہیں کیتا, انہیں کیتا. دونوں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. دونوں کو پہلے الگ الگ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کی انویسٹیگیشن کی. پولیس نے دونوں کو ایکسپوز کیا. دونوں مانے کہ ہم نے اس کو مارا ہے. دونوں نے کہا ہم نے اس کو بوری میں باندھ کر کے نہر میں پھینکا. اور اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ اس ٹائم پولیس کی حراست میں ہیں. اس کے بعد تدفین, قبر کشائی, لاوارث, وہ ایک الگ پروسیس ہوتا ہے پورا. وہ ظاہر ہے وہ فیملی اس میں بھی بڑی خوار ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے قبر کشائی اور یہ سارے معاملات جو ہیں انہوں نے تو نہر میں اپنی طرف سے پھینک دیا. اب وہ بہتا ہوا کہاں گیا کہاں نہیں گیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر یہ بڑے لمبے چوڑے معاملات ہوتے ہیں کہ کہاں پر کس کو ملا تھا, کب کی بات ہے, 7 ماہ پہلے کی. لیکن کہیں کہیں پر پولیس چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں چیزوں کو ریویل کر دیتی ہے. کہیں پر پولیس کو بہت عرصہ لگ جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے پولیس کس کا کتنا ساتھ دیتی ہے, یا کسی کیس کو کتنا سیریس لیتی ہے, کتنا پریشر لیتی ہے کسی کا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے پولیس پر. اچھا میم, ان تمام واقعات کے بعد اور ان تمام انسیڈنٹ کے بعد آخر میں کیا پیغام
دینا چاہیں گی معاشرے میں جو یہ شرح کرائم کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یا پھر اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اب دیکھیں جس میں بھی اگر سوال اٹھایا جائے تو خاتون ہی ہمیں نظر آتی ہے، اور کہیں پہ بالکل خواتین بھی بڑی لاچار بے بس بھی ہوتی ہیں کہ انہیں بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کیا پیغام دیں گی آخر میں یہی پیغام دوں گی کہ جہاں پر آپ کے رشتوں میں نہیں بن پا رہی نا، آپ کو شوہر پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ علیحدہ ہو جاؤ. شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے، علیحدہ ہو جاؤ. مار دینا، کاٹ دینا، پھینک دینا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی صورت میں آپ کے پاس کسی کو جان سے مارنے کا لائسنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کسی نے لائسنس نہیں دیا کہ آپ کسی کی جان لیں. آپ کو نفرت ہو گئی اپنے شوہر سے، علیحدگی کی آپشن تو ہے نا، علیحدہ ہو جاؤ. کسی کی وجہ سے ہو گئی ہے، وہ آپ دیکھ لو گے جا کر اس کو بھی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو اس کا بھی پتہ لگ جائے گا. یہ چند جو ہے نا، یہ ایک ذرا سی اٹریکشن ہوتی ہے. آپ کو کوئی اچھا لگ گیا، کسی نے آپ کی تعریف کر دی، اور آپ پھر اس پہ اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ ملوث ہو گئے. اور پھر آپ کو جب عورت اس طرح کے کسی معاملے میں پڑتی ہے نا، تو اس کو سب سے پہلے سب سے برا اپنا شوہر لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. اور اگر مرد کو باہر کوئی عورت پسند آ جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی بیوی سے بدبو آنی شروع ہوتی ہے کہ اس کے پاس تو پیاز لہسن کی بدبو ہی نہیں ختم ہوتی، یہ تو ہر وقت کچن میں رہتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ حور ہوتی ہے. تو یہ دیکھو، یہ نارمل چیزیں ہیں، ان کو اتنا ہم کیا ہی کہیں، یہ ایک نارمل چیزیں ہیں، یہ شروع سے ہوتی چلی آئی ہیں. لیکن مارے نا، مارنے کا لائسنس آپ کو نہیں ملا ہوا. مار کر آپ نے اپنی بھی زندگی برباد کرنی ہے اور اس کی زندگی بھی ختم کرنی ہے. تو بہتر ہے آپ علیحدہ ہو جائیں. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بن پا رہی ہے، یہ کوئی آپ کا لائف ٹائم تو نہیں ہوتا نا. بالکل ایسے آپ کی شادی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگ آباد رہیں، ہنستے رہیں، خوش رہیں. جس کسی کی بھی شادی ہوتی ہے اپنے رشتے میں خوش رہیں، لیکن یہ کوئی لائف ٹائم ایگریمنٹ تو نہیں ہوتا نا. بالکل ایسے. بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی اینی رائے صاحبہ. انہوں نے ہمیں ان واقعات کے بارے میں بتایا، اور خاص طور پر جو ریسنٹ اشرا کے اندر دل دہلا دینے والا دھناک واقعہ پیش آیا ہے، اس نے ایک دفعہ انسانیت کو بھی شرما دیا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اس حد تک کیسے گر سکتی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.